اچھی گفتگو کے فائدے. شیطان سے حفاظت ملنا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. یعنی جو ہی بات خراب ہوگی تو شیطان بیچ میں آ جائے گا اور مزید فساد پھیل جائے گا. جب ایک خراب بات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ جائے گی تو آگ پھیلتی چلی جائے گی. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے. ایک اچھی بات بھی آگ سے بچا سکتی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے، اور اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے. اچھی بات سے جنت ملنا. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فاثابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس حق میں سے آئی، اور ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی بات کا بدلہ جنت کے باغات ہیں. ایک اچھی بات اللہ کی خوشنودی اور درجات کی بلندی کا باعث ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. ایک بات کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے اگر انسان ہمیشہ اپنی گفتگو چیک کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ کوئی اچھی بات مجھ سے نکلے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم اس اچھی بات کو کوئی بڑی چیز بھی نہیں سمجھتے لیکن اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے. اللہ ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکلوائے. مغفرت اور جنت کو واجب کرنے والی. ان من موجبات المغفرت بذل السلام وحسن الکلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، خوش قسمت ہے مجھے نہیں یہ کرنا آتا ہے. انہان انہ لما وفد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ ای شیء یوجب الجنہ قال علیک بحسن الکلام وبذل الطعام. سیدنا ہانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی؟ آپ نے فرمایا بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث. افش السلام واطب الکلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہاں بھی اچھی گفتگو کی فضیلت. جنت میں خوبصورت بالا خانے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لغرفا یرا بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها فقال اعرابی یا رسول اللہ لمن ہی؟ قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلى للہ باللیل والناس نیام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے
اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کریں. اتنا بڑا ریوارڈ ہے. تہجد کی نماز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھیں. اچھی گفتگو کے اچھے جسمانی اثرات، جیسے اس روز بھی بات ہوئی تھی کہ زبان کا دل سے تعلق ہوتا ہے، اور زبان جو کچھ بولتی ہے اس کے اثرات دل پر بھی ہوتے ہیں، اور دل جو ہے وہ باقی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اگر دل خوش ہے تو باقی جسم بھی صحت مند چاق و چوبند ہے، اور اگر دل ناخوش ہے تو اس کے اثرات باقی جسم پر بھی سستی اور بیزاری کی شکل میں پڑیں گے. تو نیٹ پہ کچھ سرچ کی گئی تو اس میں چائنیز طریقہ علاج میں وہ جب تشخیص کرتے ہیں تو زبان کھول کے دیکھتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں بھی کئی حکیم حضرات ایسے کرتے ہیں، اور انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہیں، آپ کھول کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف طرح کی زبان جو ہے، جو اگر ایک کٹ ہے بیچ میں یا زیادہ کٹ ہے، یا اس کا کلر فرق ہے، یا اس میں ڈاٹس ہیں یا کچھ، تو کس طرح اس سے دل کی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ دل میں ہیٹ زیادہ ہے کم ہے، اور دل کا فنکشن کیسے ہے. اور جب دل کا فنکشن بہتر ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تو سارے جسم کا فنکشن بہتر ہو جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے. تو یہ عجیب چیز ہے کہ دل اور زبان کا جسمانی رابطہ بھی ہے، اور گفتگو جو ہے وہ ہمارے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم بولتے ہیں ہمارے ایک ایک سیل اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. بیماری میں اچھی بات کا جسم پر اثر. قال اللہ تعالی اذا ابتلیت عبدی المؤمن لم یشکنی الی عبادہ اطلقتہ من اساری ثم ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ ثم یستأنف العمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی بیماری دور کر دیتا ہوں. پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں. پھر وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی اس کو پہلے سے بھی بہتر صحت نصیب ہوتی ہے. اور یہ فرق آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ بیماروں کے پاس آپ جائیں تو وہ حال دعائی مچائے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو زبان تو انسان کے اپنی سوچ کے تابع نا، جو چاہیں آپ بولیں. آپ چاہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور چاہیں تو آپ ناراضگی کے کلمات بولتے رہیں، لیکن جو آپ کہیں گے اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر آئے گا. اذا مرض العبد بعث اللہ تعالی الیہ ملکین فقال انظر ماذا یقول لعباده فإن هو اذا جاؤوه حمد الله واثنى عليه رفع ذلك الى الله عز وجل وهو عالم فيقول لعبدي علی ان توفیته ان ادخله الجنة وان انا شفیته ان ابدل له لحما خیرا من لحمه ودما خیرا من دمه وان اکفر عنه سیئاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں. اگر وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ عز و جل کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسے خوب جانتا ہے. تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اسے فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اسے شفا دوں گا تو اسے اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور اس کے پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا، اور میں اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی گواہ بناتے ہیں. بیماری کو برا بھلا نہ کہنے سے جسم کی طہارت. عن جابر ابن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام السائب او ام المسیب فقال ما لك یا ام السائب او یا ام المسیب تزفزفین قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن بني آدم كما يذهب الكير الخبث الحديد. سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب یا ام مسیب کے ہاں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سائب، ام مسیب، تمہیں کیا ہوا؟ تم کانپ رہی ہو. اس نے عرض کیا، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے. تو آپ نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو چیل کو دور کر دیتی. تو ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ جیسے ایک طرح سے بخار کو کوس رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو برا بھلا نہ کہو، یعنی تکلیف دینے والی چیز کو بھی برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ تمہاری، وہ جیسے کعب کو کہا تھا نا، ابشر یا کعب، یعنی بیماری آئی ہے تمہیں پاک کرنے کے لیے.
حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی بہت سی برائیاں اور غلطیاں نظر نہیں آتی، ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ لٹا دیتا ہے نا بیڈ پہ اور سارے کام کاج چھڑا دیتا ہے، پھر انسان وہ کچھ سوچتا ہے دن اور رات میں کہ اس کے بغیر سوچ سکتا ہی نہیں. یعنی وہ کچھ یاد آنے لگتا ہے جو عام دنوں میں بھولا رہتا ہے انسان کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے. پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے، پھر جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کے ایک ایک لمحے پر اجر ملتا ہے، اس کو صبر کا اجر ملتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پھر بعض بیماریاں جسمانی طور پر انسان کو صاف کر دیتی ہیں، جیسے بخار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹاکسنس کو جلا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی. تو جب کوئی بیماری آئے تو یہ نہیں کہ علاج نہ کریں یا کہے کہ شکر بیماری آئی ہے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا کریں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں، لیکن اس بیماری کو برا بھلا نہ کہیں اور لوگوں کے سامنے بہت حال دعائی نہ مچائیں.